بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمران خان کی گیم پر جس طرح پرویز اشرف نے جھاڑو پھیرا ہے اور اس کے بعد سے عمران خان شاک میں ہے اور اس کی پوری پارٹی بھی شاک میں ہے، جس کا اظہار مظاہرہ یا ثبوت شاہ محمود قریشی نے دیا ہے اور شیخ رشید نے دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی اور وہ اب اپنا پلان مٹی میں ملتے ہوئے دیکھ کر ایک قسم کے ہراس کے عالم میں ہیں، خوف کے عالم میں ہیں، اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا جوابی رد عمل دیں یا کیا ایکشن کریں۔ بہرحال وہ اپنا غصہ نکالیں گے کل یا پرسوں، جب کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا اعلان ہوگا۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا، پارلیمانی پارٹی میں بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور اب یہ مسئلہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ دوسرا، پرویز الہی نے ایک بات کی ہے کہ مجھے تحریک انصاف کا صدر بنانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس کا اصل قصہ کیا ہے اور پرویز الہی نے کہاں جھوٹ بولا ہے؟ تیسرا، وار کمانڈر کوئٹہ کی ایک دھمکی کا چرچا ہے، اور اس دھمکی کے رد عمل میں سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کیا کہا ہے اور کس طرح یہ بات بلوچستان میں بہت زیادہ زیر بحث ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک پریشانی کا باعث بھی، اگرچہ فوج کی طرف سے یا کور کمانڈر کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے کہ میں نے کچھ دھمکی نہیں دی، لیکن گوادر تحریک رہنما کاکا سلیمان اپنے موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بلایا گیا اور دھمکی دی گئی، اور پھر یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس پر بھی ایک اچھا خاصا مباحثہ جاری ہے کہ انہوں نے یہ بات کس بنیاد پر کر دی جو کہ قطعاً خلاف آئین ہے اور ان کے ارادے کیا ہے۔ تو ناظرین، سر فہرست عمران خان کی گیم آپ کے علم میں ہے۔ انہوں نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ ہم اسمبلی واپس جائیں گے تاکہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے نام پر جب تبادلہ خیال ہو حکومت اور اپوزیشن کا، تو وہ ریاض جو حکومت کے حامی ہیں ان کے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مسئلہ نہ رہے، بلکہ ہم سے انہیں بات کرنی پڑے۔ لیکن اصل مقصد ان کا یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا ایشو نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ راجہ ریاض کے گروپ کو متوقع اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے شہباز شریف کو ووٹ دینے سے روکا جا سکے، کیونکہ یہ بات طے سمجھی جا رہی تھی کہ اگر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے میں کوئی مسئلہ پیش ہوا تو یہ راجہ ریاض کی قیادت میں پی ٹی آئی کے منحرفین کا جو گروپ قومی اسمبلی میں موجود ہے، پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہے قانونی طور پر، وہ شہباز شریف کے حق میں ووٹ دے گا اور اس طرح اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کسی پریشانی کے بغیر ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک متبادل اسکیم تھی، ورنہ شہباز شریف صاحب کے پاس مطلوبہ حمایت حاصل ہے۔ تو عمران خان کا پلان یہ تھا کہ راجہ ریاض گروپ کے 22 ارکان ہیں، تو ہم 25-30 ارکان کو قومی اسمبلی میں بھیج دیں گے، اور جب پی ٹی آئی کی یہ میجارٹی لوگ اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کریں گے تو راجہ ریاض کی یہ جو چیئرمین شپ ہے پارلیمانی پارٹی کی اور اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت کی، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ ختم ہو جائے گی بلکہ اس پورے گروپ کو وہی ووٹ دینا پڑے گا جہاں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا جو نیا چیئرمین ہوگا وہ آرڈر کرے گا۔ تو اصل میں گیم یہ تھی، یہ ایک بلف تھا کہ ہم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے مشاورت میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پلاننگ پی ٹی آئی نے کی، اور پی ٹی آئی کے اندر سے ہی حکومت کو اصل پلان کا پتہ بھی چل گیا۔ ویسے اگر مخبری نہ ہوتی تو تب بھی حکومت کے سیاستدان اتنے کچے تو نہیں ہیں جو گیم نہ سمجھ سکتے ہوں، جبکہ یہ خبریں تواتر سے آ رہی ہوں کہ صدر کے ساتھ عمران خان کی بات ہو گئی ہے، دندان ساز کے ساتھ، وہ شہباز شریف صاحب کو کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کامیاب وار کیا، جوابی وار کیا، 35 ارکان ری سیٹ کر دیے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے فوری طور پر کر دیا۔ اب وہ فارغ ہے اور یہ مسئلہ چیلنج نہیں ہو سکتا کسی بھی عدالت میں۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو جن 35 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، ان سب کی ایویڈنس موجود ہے مختلف ٹی وی چینلز پر اور پریس کانفرنسوں میں کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں۔ گویا کہ وہ جو اسپیکر صاحب کہتے تھے کہ میں فرداً بلا کر تصدیق کروں گا، تو اس تصدیق کرنے کا عمل جو ہے یہ لوگ پہلے ہی خود
مکمل کر چکے ہیں، اور یہ پہلے ہی ان کی لسٹ بن چکی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کے استعفے فوراً منظور کر لیے جائیں گے۔ جن ارکان نے پبلک میں آ کر یا ٹی وی اسٹیج پر آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، ان کو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا، لیکن اگر ایک نئی کھیپ عمران خان نے دوبارہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تو دو میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے استعفے بھی منظور کر لیے جائیں گے، کیونکہ استعفے بہرحال ریکارڈ پر موجود ہیں، اور اگر قانون کے مطابق اگر اسپیکر کو یہ تسلی ہو کہ ہاں یہ اس نے استعفیٰ دیا ہے تو وہ استعفیٰ منظور کر لے گا، اور الیکشن کمیشن اس کو نوٹیفائی کر دے گا، اور اس کو متعلقہ مستعفی رکن اگر چیلنج کرے گا تو ظاہر ہے وہ اس بنیاد پر کرے گا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، گویا کہ پارٹی کے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ ہوگا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو ناظرین میں آپ کو بتانے والا ہوں، دوسرا کام یہ ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو قومی اسمبلی میں یہ دوسری کھیپ میں اگر بھیجے، تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ بھیجیں گے، لیکن اگر بھیجے تو اس دوسری کھیپ میں سے کچھ رکن ایسے ہیں، 5 یا 6 ارکان ایسے ہوں گے جو راجہ ریاض کے ساتھ مل جائیں گے، گویا کہ اس نئی کھیپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا یہ 30 آدمی بھیجتے ہیں تو ان میں سے 5-6 آدمی اگر راجہ ریاض کو مل جاتے ہیں جا کر، تو پارلیمانی گروپ پھر وہی ہوگا جس کا سربراہ راجہ ریاض ہوگا، کیونکہ اس کے ارکان 30 ہو جائیں گے، ان کے 30 جو ہیں یہ 25 میں ہو جائیں گے، اور ان کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو عمران خان یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اسی دن جس رات یہ استعفے منظور کیے گئے، اسی دوپہر سپریم کورٹ میں نیب قوانین میں تبدیلی کے خلاف جو پی ٹی آئی نے ریٹ کی ہوئی ہے، جس کو بڑی محویت کے ساتھ سپریم کورٹ سن رہا ہے، اس کی سماعت ہوئی، اور اس میں دو طرف سے دلچسپ اور قابل توجہ یہ ریمارکس آئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس آ رہی ہے تو کیا حکومت اس کے ساتھ مل بیٹھے گی؟ یہ ایک ایسی بات تھی جس کی توقع وکلاء حضرات کو چیف جسٹس سے نہیں تھی، کیونکہ یہ کیس چل رہا ہے، چیف جسٹس کو کیس پر رہنا چاہیے، نہ کہ وہ دونوں کو اکٹھا بیٹھنے کی ترغیب دیں یا ثالثی کا کردار ادا کرے، جو کہ کسی نے ان سے مانگا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح صدر عارف الوی از خود ایک مصالحتی کردار ادا کرنے کی پیشکش کرتا رہا، لیکن چلیے وہ تو ایک آئینی عہدہ ہے، اس میں اس طرح کی بات کرنے کی اگرچہ یہ خلاف آئین بات کی عارف الوی نے، لیکن چونکہ وہ ایک آئینی عہدہ ہے اس لحاظ سے وہ اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے، کسی نہ کوئی گنجائش اس کی نکل سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ ایسی بات کہے یہ غیر متوقع تھی۔ بہرحال اس غیر متوقع ریمارکس کا جو وائنڈ اپ تھا پھر وہ اسی طرح ہوا کہ رات کو 35 استعفے منظور کر لیے گئے۔ ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات جسٹس اعجاز الحاصل صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ قانون سازی متفقہ ہونی چاہیے، کثرت رائے سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی قانون ساز کو نہیں سوجا ہوگا۔ دنیا کے ہر ملک کا آئین اور پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ قانون سازی اکثریت سے اور آئین میں ترمیم 2/3 اکثریت سے، سادہ اکثریت سے قانون پاس ہوگا اور 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم ہوگی۔ متفقہ قانون سازی کا دنیا میں کوئی تصور ہے ہی نہیں، اور یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے اہداف، حکمت عملی، منصوبہ بندی، سیاسی سوچ، ایجنڈے مختلف ہوں تو متفقہ قانون سازی ہو جائے۔ متفقہ قرارداد پاس ہوا کرتی ہے اس وقت جب معاملہ ریاست کا ہو، مثلا بھارت کی طرف سے جارحیت ہو، یا کسی دوسرے ملک کے خلاف پاکستان کے خلاف کچھ سازش کی جائے، یا کوئی دوسرا ملک پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن کرنا چاہے، تو ایسے مسئلوں پر جو قومی ہوں اور جو ریاستی ہوں ان پر قومی اسمبلی متفقہ قرارداد پاس کیا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت عظیم قومی شخصیت شہید ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے فاتح خوانی متفقہ کی جاتی ہے۔ قانون سازی میں اور ترمیم میں متفقہ کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا مطالبہ کرنا چاہیے، نہ اس کی تجویز دینی چاہیے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی انوکھی بات تھی جو ظاہر ہے اعجاز الاصل صاحب نے کی، اور جس پر ظاہر ایک پبلک میں، وکیلوں میں، دانشور حلقوں میں، میڈیا میں اس پر تبصرے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی ریمارکس اس طرح
متنازعہ بحثوں کا موضوع بن جاتے ہیں، جبکہ عدالت کا جو تقدس ہے وہ ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس طرح کے ریمارکس جب آئیں گے تو پھر عدلیہ کا ادارہ کمزور سے کمزور تر ہوگا، اور ایسی ہی ریمارکس اور ایسی سوچ کی وجہ سے آج دنیا کی 150 ملکوں کی فہرست میں پاکستانی عدلیہ کا نمبر 131 یا 132 ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلی لسٹ جب بنے گی تو پاکستان کا نمبر شاید 140 پر آ جائے گا، یعنی آخری نمبر پر۔ تو یہ بات ججوں کے دیکھنے کی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ لیکن اس سماعت کے دوران جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی قابل توجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آخر یہ کیس سن کیوں رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ ایسے شخص کا کیس سن ہی کیوں رہی ہے جو پارلیمنٹ میں آنا ہی نہیں چاہتا، پارلیمنٹ میں آتا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ چکا ہے کہ میں اپنی ذات کی حد تک تو بالکل نہیں جاؤں گا، یعنی اگر بھیجوں گا تو دوسرے لوگوں کو بھیجوں گا، خود نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا میری توہین ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے ریمارکس بھی اتنے تھے کہ سپریم کورٹ ایسے شخص کا مقدمہ کیوں سن رہی ہے جو پارلیمنٹ میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص کی وجہ سے، ایک شخص کے فیصلوں کی وجہ سے پورا نظام مفلوج اور معطل ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے۔ تو یہ ریمارکس بھی ان کے ساتھی ججوں کے دیکھنے کے ہیں، اور ویسے بھی کسی بھی دنیا کی عدالت کو کسی ایک شخص یا پارٹی کی محبت میں اس حد تک سامنے نہیں آنا چاہیے، ایسی کوئی روایت دنیا میں نہیں ہے۔ ناظرین، پرویز الہی نے کل یہ ایک دلچسپ بات کی اور کہا کہ عمران خان نے مجھے پیشکش کی ہے کہ میں پی ٹی آئی کا صدر بن جاؤں۔ صدر کا عہدہ پہلے کسی زمانے میں جاوید ہاشمی صاحب کے پاس ہوا کرتا تھا، اور صرف یہی پیشکش نہیں ہوئی بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مونس الہی کو پنجاب پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ پرویز الہی کی یہ ایک ایسی بات ہے جس کی تردید عمران خان اس مرحلے پر نہیں کر رہا، یا کرنا نہیں چاہتا، یا شاید کر ڈالے۔ اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پرویز الہی نے خود عمران خان سے ڈیمانڈ کی، اور یہ ڈیمانڈ اس طرح کی تھی کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ انضمام کا مسئلہ تھا۔ پرویز الہی انضمام کی تجویز سے ناراض ہے۔ بظاہر تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ضم کر دیں گے، ہم پی ٹی آئی میں شامل بھی ہو جائیں گے، لیکن اس نے عمران خان سے خود کہا کہ میں پی ٹی آئی میں تب شامل ہوں گا جب آپ مجھے وفاق میں صدر اور میرے بیٹے مونس الہی کو پنجاب کی پارٹی کا صدر بنا دیا جائے۔ اس پر عمران خان نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ظاہر ہے وہ خود حیران رہ گیا ہوگا کہ یہ کیا مطالبہ ہے۔ اصل میں پرویز الہی کو ایک دکھ ہے، اور ایک نیا دکھ اس میں اب شامل ہو گیا، اور وہ دکھ یہ تھا کہ اس کے ساتھ عمران خان نے کہا تھا کہ تم اسمبلی توڑ دو، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ تمہاری مرضی کے مطابق اگر نہ بھی ہوئی تو تمہاری مرضی کے قریب قریب ہو جائے گی۔ مرضی کیا تھی؟ مرضی پرویز الہی نے 15 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 25 صوبائی کی مانگی تھی۔ تو عمران خان کی بات کا مطلب تھا کہ اتنی تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن اس سے قریب قریب دے دیں گے، یعنی 15 نہیں تو 10 دے دیں گے یا 12 دے دیں گے۔ صوبائی کی اگر 25 نہیں تو 20 دے دیں گے یا 18 دے دیں گے۔ اس طرح کی کوئی بات اس کے ذہن میں تھی۔ تو خیر پرویز الہی کے پاس چونکہ اب کوئی چارہ کار تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے عمران خان کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے، اعتبار کیا یعنی ٹالتے ہوئے کہ ٹھیک ہے چلو اسمبلی توڑنے کے علاوہ تو میرے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اسمبلی نہ توڑی تو میں پی ٹی آئی کے ارکان سے استعفے دلوا دوں گا اور تمہاری حکومت خود بخود گر جائے گی، جس کا نقصان تمہیں بہت زیادہ ہوگا۔ یہاں تمہارے دشمنوں کی حکومت آ جائے گی رانا پہ الیکشن میں۔ اس پر پرویز الہی پھر ڈر گیا اور اس نے اسمبلی توڑنے پر ہاں کر دی۔ لیکن اب عمران خان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرنے سے ہی مکر گیا، یعنی یہ کہ میں تمہاری مرضی سے قریب قریب سیٹیں دے دوں گا، وہ بات ہی غائب کر دی عمران خان نے، اور اس کے بجائے عمران خان نے یہ کہا کہ تم پی ٹی آئی میں ضم ہو جاؤ، پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ۔ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ پرویز الہی کو اگر یہ ایک بھی سیٹ نہ دے عمران خان تو پرویز الہی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی پھر چھوڑ دے، شامل ہو کر چھوڑ دے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایک مزید رسوائی۔ تو اب پرویز الہی جکڑا گیا ہے، اور اب اس نے انضمام کے لیے یا پارٹی میں شمولیت کے لیے یہ ایک بہانہ گھڑا ہے کہ مجھے یہ 2 عہدے دو۔ ابھی غنیمت ہے کہ اس نے یہ تو مونس الہی کے لیے اس نے پنجاب کی چیئرمین شپ مانگی ہے، اس نے وہ جو دوسرا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اور کوئی موسی کو نام ہے، موسی ہندی میں ماسی کو کہتے ہیں خالہ کو موسی الہی ہے، اس کو سندھ کا چیئرمین بنا دو، اور وجاہت الہی کو
پختونخوا کا سرحد بنا دو. ابھی اس نے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا، یہ کر سکتا تھا، لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس جھوٹے دعوے کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا اور ہمت نہیں ہے. کیونکہ اگر اس مرحلے پر پرویز الہی یہ اعلان کر دے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو رہا، تو خیر پرویز الہی کو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن عمران خان کو خفت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ہے جناب پرویز الہی کی اس جھوٹ کی حیثیت. ناظرین، گوادر والا ایشو ہے کہ چند دن پہلے گوادر تحریک کے جو گوادر حق دو تحریک، ان کا جو مرکزی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ علاقے سے منشیات کے اڈے ختم کیے جائیں، کیونکہ وہ پورا علاقہ جو ہائی سیکورٹی زون ہے اس وقت پاکستان میں منشیات کے فروخت کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا، اگر پہلے نمبر پر نہیں تو دوسرے یا تیسرے نمبر پر بنا ہوا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے پھر وہ سوراب گوٹ سے جا کر جڑتا ہے. تو گوادر کے لوگ جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مچھلی شکار کرنے کا حق دیا جائے، ہمیں دوسری سہولتیں دیے جائیں، ناکوں پر ہمیں بے عزت نہ کیا جائے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ گوادر کے شہری گوادر آ جا نہیں سکتے جب تک کہ ان کی اچھی طرح تلاشی اور بے عزتی نہ ہو جائے. تو یہ سارے مسئلے پر گوادر کی تحریک پچھلے سال سے چل رہی ہے، ان کا کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا، نہ حکومت مان رہی ہے نہ کوئی اور ادارہ مان رہا ہے. تو اس تحریک کے لیڈروں کو ڈپٹی کمشنر گوادر کی طرف سے میسج ملا، فون آیا کہ آپ میرے دفتر آئیں، کچھ بات کرنی ہے. تو یہ لوگ وہاں چلے گئے جہاں پولیس کی ٹیم انہیں لے گئی. تو وہاں ڈپٹی کمشنر تو تھے ہی، یہ کور کمانڈر جنرل آصف غفور صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے. تو ملاقات کے بعد آقا سلیمان اور تحریک کی دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ ہمیں بلا کر دھمکیاں دی گئی کہ تم سب کو جیل، اگر اگلی مرتبہ جلوس نکالا تو تم سب کو جیل میں ڈال دیں گے. اس پر کوئی خبر میڈیا میں نہیں آئی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلیں اور سوال اٹھائے گئے کہ مظاہرین کو جیل ڈالنا یا لاٹھی چارج کرنا یا گرفتار کرنا صوبائی حکومت کا اختیار ہے، ڈپٹی کمشنر کا اختیار ہے، پولیس افسر کا اختیار ہے، وزیر داخلہ کا اختیار ہے. کور کمانڈر نے یہ دھمکی کس بنیاد پر دی؟ تو بعد ازاں یہ وضاحت آ گئی کہ کور کمانڈر نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی، لیکن بی بی سی سے بات کرتے ہوئے گوادر تحریک کے رہنما آقا سلیمان نے کہا کہ ہمیں بلا کر یہ دھمکی دی گئی، بلکہ مزید دھمکیاں بھی دی گئیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے. تو ناظرین، یہ صورتحال ہے بلوچستان کی جو بڑی تشویشناک ہے، بڑی افسوسناک ہے اگر یہ خبر صحیح ہے، کیونکہ کسی بھی تحریک اول تو تحریک کے مطالبات ماننے چاہیے جو جائز ہے. اور پھر اس تحریک کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب یہ تحریک ختم کی گئی تھی تو حکومت کی طرف سے کچھ پکے وعدے کیے گئے تھے، آپ کے فلاں 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 مسئلے ہم حل کر دیں گے، فلاں فلاں مطالبے ہم آپ کے مان لیں گے، جس پر یہ تحریک ختم کی گئی. لیکن ایک بھی مطالبہ اس کے بعد نہیں مانا گیا، بلکہ دوبارہ لاٹھی چارج، گرفتاریاں شروع کر دی گئی. اور اس وقت گوادر تحریک کے چیئرمین جو مولانا ہدایت الرحمان ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. تو اس کے بعد نہ صرف یہ ہے کہ گرفتاریاں جاری ہیں، بلکہ دھمکیاں ایک ایسے سورس کی طرف سے، ایسی طاقت کی طرف سے سامنے آنے کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جو یہ دھمکیاں دینے کی مجاز ہی نہیں ہے. گرفتاری کرنا ظاہر ہے سول انتظامیہ کا کام ہے، صوبائی حکومت کا کام ہے، اور جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ یا تو وزیر داخلہ کرتا ہے یا وزیر اعلیٰ کرتا ہے، یا مقامی سطح پر اگر مسئلہ چھوٹا ہو تو ڈپٹی کمشنر اور مقامی پولیس افسر آپس میں مل بیٹھ کر کوارڈینیشن کے ساتھ جائز یا ناجائز کارروائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. یہ ایک دلچسپ اور قابل غور اور انوکھی قسم کی یہ کیفیت ہے جو وہاں سے بلوچستان سے سامنے آئی ہے. تو ناظرین، یہ اوورال منظرنامہ ہے. اور آخر میں یہ بتا دوں جو میں بتانا بھول گیا کہ پرویز الہی کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے 35 استعفوں کے منظور ہونے کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے مایوس ہے، اور اپنے ساتھیوں سے اس نے پوچھا ہے کہ کیا ہم نے غلط فیصلے تو نہیں کر دیے. اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسی قسم کا جو جواب دیا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے. اور شاہ محمود قریشی بھی پی ٹی آئی کے ان حامیوں کی اس موقف کو نہیں تسلیم کر رہے کہ 35 استعفے منظور ہونے سے عمران خان کا موقف کامیاب ہوا ہے. کون سا موقف؟ شاہ محمود قریشی نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کا افسوسناک ہے اور ہمارے لیے حیرت ناک ہے، یعنی پی ٹی آئی کو یہ توقع نہیں تھی.
اور ابھی پی ٹی آئی کے توقع کے خلاف کچھ اور فیصلے ہونے چاہیے۔ ناظرین کل تک کا انتظار کریں، جب کل یا پرسوں جب یہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا اعلان ہونا ہے اور عمران خان نے اس پر غل مچانا ہے کہ مجھے یہ کیئر ٹیکر منظور نہیں ہے، لیکن اس کے غل مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کیئر ٹیکر بنے گا وہی کیئر ٹیکر رہے گا اور وہی فیصلے کرے گا، سارے فیصلے، جس میں یہ چیزیں بھی شامل ہوگی کہ عمران خان کا جو شاہانہ پروٹوکول ہے وہ فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔